آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے دعویٰ وعدہ نہیں عملی طور پہ سینٹ کی انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے جو آئینی ترمیم ہم پارلیمنٹ لے کے آئے. پرائم منسٹر عمران خان نے اگر کرکٹ کے دور میں نیوٹرل امپائر لانے والا عمران خان، پاکستان کی سیاست میں طویل ترین جدوجہد کرنے والا عمران خان، پاکستان کے الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے طویل ترین دھرنا دینے والا عمران خان، پاکستان کے سینٹ الیکشن میں جب الزامات لگے اپنے 20 اراکین اسمبلی کو نکالنے والا عمران خان، اور پاکستان کے سینٹ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے آئینی ترمیم لانے والا عمران خان. یہ تو پرائم منسٹر عمران خان کی کوشش ہے. اور دوسری طرف ان سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بات کی، آپ نے پچھلی حکومتوں میں رہ کے بات کی، آپ نے سینٹ کے اوپر انگلیاں بھی اٹھائی، آپ نے حال ہی میں جب سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات ہوئے آپ نے اس کے اوپر سوال اٹھایا. کیا آپ نے کسی اراکین اسمبلی رکن اسمبلی کے اوپر کوئی کارروائی کی؟ کیونکہ آپ اس کاروبار کا خود حصہ ہو، آپ خود کرپشن کر کے پیسہ بنا کے یہ چیزیں بازار لگانا چاہتے ہو. یہ صرف ایک دفعہ ایکسپوز نہیں ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب فیٹ اپ کی قانون سازی تھی، اور میں اہم ترین بات کی طرف ابھی آ رہا ہوں کہ جب فیٹ اپ کی قانون سازی تھی تو اس وقت ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں گئے تھے. عمران خان کی کوشش تھی اور ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالے، بلکہ ان کی کوشش تھی کہ وہ قوانین پاس نہ ہوتے تو پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جاتا. اگر بلیک لسٹ میں چلا جاتا مطلب یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آنی، مطلب یہ پاکستان میں مہنگائی میں مزید اضافہ، مطلب یہ کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں. ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ان کے تو اثاثے باہر، ان کی تو جائیدادیں باہر، ان کی تو اکاؤنٹس باہر، ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن بے شرمی دیکھی ہے، منافقت دیکھی ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں گئے تھے، یہ ووٹ دیتے، یہ ڈاکومنٹ دیتے ہیں کہ ہمیں این آر او دے دے تو ہم ووٹ دے دیں گے. عمران خان نے این آر او نہیں دیا، انہوں نے ووٹ نہیں دیا. پھر اس کے بعد عمران خان نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا یہ اکٹھے ہوں گے، یہ اکٹھے ہوئے. اور یہ جو ڈاکومنٹ انہوں نے دیا تھا آج میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر رکھتا ہوں کہ اس کے بینیفیشری کون تھے، کس کے لیے این آر او مانگ رہے تھے. اگر ہم یہ دیکھیں اس میں نواز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف، شہباز شریف، احسن اقبال، آصف علی زرداری، خورشید شاہ، یوسف رضا گیلانی. اب پتہ چلا کہ یہ پی ڈی ایم کا مشترکہ امیدوار کیوں ہے، کیونکہ ان کے معیار پہ تو یہ پورا اترتا ہے، این آر او لیگ کا حصہ ہے. اور جب وہ این آر او لیگ کا حصہ ہے تو ان کا امیدوار بھی این آر او مانگنے والا ہی ہوگا. ذرا اگر کوئی ویڈیو آپ کے پاس ہے تو آپ بسم اللہ کیجئے، پھر میں بات آگے لے کے چلتا ہوں. اچھا، تبھی میں سوچوں کہ روز سننے کو مل رہا ہے کہ بڑا سیاسی ہے، تو جن کے لیے سیاست کرپشن کا نام ہو تو یہ تو پھر اس معیار پہ پورا اترتا ہے. این آر او لیگ کا مشترکہ امیدوار، تو پھر این آر او لیگ کے سیکشن 9 میں جو انہوں نے این آر او مانگا تھا اس کا بینیفیشری بھی بنتا، جو کہ نہیں ملا ان کو، وہ بھی یوسف رضا گیلانی. تو کچھ اور بھی یہ اب دیکھیے کہ نواز شریف کے پاس کو جا رہی ہے، نواز شریف سے ادھر جا رہی ہے، پھر ادھر زرداری کے پاس جا رہی ہے. اس معیار پہ بھی پورا، کیونکہ یہاں پہ یہ سہولت کار ہے کس کا؟ زرداری کا. اور زرداری سہولت کار کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یا تو وزیر اعظم بناتا ہے یا ادھر وزیر اعلیٰ بنا دیا. مراد علی شاہ فیک اکاؤنٹس کی جائٹی پڑی ہے کہ وہ جو کرپشن کا سہولت کار تھا فیک اکاؤنٹس میں، جو سبسیڈیز دے رہا تھا پاور پلانٹس کا، شوگر ملوں کا، فیک اکاؤنٹس، جعلی ٹریکٹرز، جعلی کسان، ان کے ناموں پہ جو سبسیڈیز دے رہا تھا ادھر وہ تھا. نواز شریف بچوں کی شناختی کارڈ بننے کی عمر نہیں ہوتی، وہ وہاں پہ کروڑوں اربوں کے فلیٹوں کے مالک بن جاتے ہیں. جب ان سے سوال ہوتا ہے کہتے ہیں کہ باپ جواب دے گا، باپ کہتے ہیں بیٹی جواب دے گی، بیٹی کہتے ہیں بھائی جواب دیں گے، بھائی کہتے ہیں کہ وہ دادا جواب دیں گے، دادا کدھر ہے؟ قبر میں. تو اس معیار پہ بھی یہ پورا اترتا ہے. پھر ذرا کچھ اور دیکھتے ہیں کہ گاڑی چور بھی، پھر یہ ہار چور. مجھے تو اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آیا. ذرا پہلے 10 سیکنڈ پھر سے سنائیے گا. اور بات کریں گے سابق ترک وزیر اعظم کی اہلیہ کی جانب سے دیا جانے والا ہار. سابق وزیر اعظم ساتھ لے گئے تھے اقلیت کی جانب سے. یہ مطلب بے شرمی کی انتہا دیکھ لیجئے کہ ترک خاتون اول کو پاکستان میں سیلاب زدگان
یہاں پہ لوگ بری حالت میں ہیں، وہ چندے میں اپنا ہار دیتی ہے، اور ہار کا آپ نے خود سن لیا کہ ہار کدھر ہے، وہ بھی صاحب نے چرا دیا. وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہار چراتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کا معیار کیا ہے. ان کا معیار یہ کہ آپ کو خود کرپٹ ہونا چاہیے، پھر اپنے بچوں کو نوازنا چاہیے، اپنے خاندان کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، سرکار کا پیسہ آپ کو بالکل عیاشیوں پہ اڑانا چاہیے، اور آپ کو یا تو زرداری خاندان یا شریف خاندان سے تعلق ہونا چاہیے. تعلق نہیں ہے تو پھر آپ کو ان کا غلام ہونا چاہیے اور ان کی کرپشن کا سہولت کار ہونا چاہیے. اب اس معیار پہ تو یہ پورا اترتا ہے. میں آپ کو 5-6 چیزیں دکھاتا ہوں کہ نواز شریف نے اور شہباز شریف نے 800 کروڑ سے زیادہ پروٹوکول اور کیمپ آفیسز اور دوروں پہ اڑا دیے، تو یہ کیسے نہ کرتا. شریف خاندان نے 5 کیمپ آفیسز رکھے، زرداری نے 4 کیمپ آفیسز رکھے، اس صاحب نے بھی 5 کیمپ آفیسز رکھے. تو اس معیار پہ پورا تھا. 24 کروڑ سے زیادہ پاکستانی قوم کا اڑایا. روز کہتے ہیں سیاسی ہے، اس معیار پہ پورا اترتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز، ترک خاتون اول ہار دیتی ہے پاکستان میں سیلاب زدگار متاثرین کے لیے، آپ وہ ہار چورا کے رہ جاتے ہو. اور یہ شخص سوئس حکام کو جو سپریم کورٹ کے کہنے پہ اس نے خط نہیں لکھا، مطلب یہ زرداری کے کرپشن کا دفاع کرتا رہا. سوئس اکاؤنٹس میں اس کا پیسہ پڑا ہوا تھا، ان کو خط نہیں لکھا، نااہل ہو گیا. تو سرٹیفائیڈ نااہل تو نواز شریف بھی ہے، سرٹیفائیڈ نااہل یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام پہ انہوں نے بھی اساسی بنائے، انہوں نے بھی اساسی بنائے. ان کی بیوی بھی 2008 سے پہلے 24 کروڑ کی مقروض، آپ نے خود سنا. پھر اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئی وہ بھی آپ نے سن لیا. صرف یہ نہیں، بے شرمی دیکھی ہے. اینجلینا جولی پاکستان آئی تھی اور پاکستان کے جو متاثرین تھے ان سے مل رہی تھی. یہ کیا کرتا ہے کہ خصوصی تیاری سے اپنے خاندان کو وزیر اعظم ہاؤس بلاتے ہیں اور اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرے خاندان والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم تھا. اینجلینا جولی کو کہتا ہے کہ ہمارے خاندان والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، فیملی کے لیے خصوصی تیاری میں بلایا جاتا ہے، کھانے کا انتظام ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو بین الاقوامی میڈیا نے رپورٹ کیا اینجلینا جولی کو کہ اس کو دکھ ہو رہا تھا کہ ادھر لوگوں کی حالت دیکھے اور ان کی عیاشیاں دیکھے. مطلب ایک ایکٹریس کو پاکستانیوں پہ ترس آ رہا ہے، لیکن آپ کو ترس نہیں آیا، آپ کو سیلفیاں کھنچوانی تھی، آپ کو تصویریں بنانی تھی. تو یہ بھی یہ شخص ہے. پھر اس کے بعد ڈرون حملوں کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ وکی لیکس میں صاحب کا ذکر ہے. زرداری نے کہا تھا کہ مزید مارو، وہ میں اس کا بار بار حوالہ دے چکا ہوں. اس نے کہا کہ بس آپ ڈرون حملے کرتے جائیں، ہم پارلیمنٹ میں شور مچائیں گے، پھر گھر چلے جائیں گے، سو جائیں گے. تو اس معیار پہ بھی پورا اترتا ہے. میں یہاں پہ اب اس ایشو کے اوپر آتا ہوں کہ دیکھیں، آپ روز ٹی وی کہتے ہیں، جس طرح یہ ایکسپوز ہو گئے فیٹ اپ کے قانون سازی کے وقت، یہ ایکسپوز ہو گئے تحریری این آر او مانگ کر، یہ اسی طرح ایکسپوز ہو گئے ابھی جو ہم آئینی ترمیم لے کے آئے کہ سینٹ کی انتخابات کو شفاف بنایا جائے. اس کی بھی انہوں نے مخالفت کر دیا اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی ایکسپوز ہو گئے. روز آ کے بجائے اس کے کہ ہم سب مل کر سوال کریں، اور الیکشن کی بات، الیکشن انشاءاللہ حفیظ شیخ کی جب بات کرتے ہیں کہتے ٹیکنوکریٹ ہے. اب ٹیکنوکریٹ کوئی گالی تھوڑی ہے. اگر ایک بندہ اکنامکس میں اپنی فیلڈ میں ماہر ہے، اس کا یہ مطلب ہوا نا ماہر ہے اپنی فیلڈ کا، تو یہ آپ کی نزدیک گالی ہو گئی. ایک بندہ دنیا کی 24 ممالک کو ایڈوائز کر رہا تھا تو کچھ ایکسپرٹی ہوگی. ایک بندہ ہارورڈ گریجویٹ ہے، ہائیلی کوالیفائڈ ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر بات کرے، اس کی ایکسپرٹیز کے اوپر بات کرے. روز یہاں پہ ہم سب سنتے ہیں، مختلف جماعتیں، اور یہ انہوں نے جو اس کے بارے میں کہا تھا کہ کرسی سے اترو، نواز شریف کو آپ نے سنا ہوگا، باقی ان کے رہنماؤں کو سنا ہوگا، اور ساری کٹے ہیں. یہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ساری کٹے ہوں گے کیونکہ ان کے مفادات ایک ہے. یہ یہاں پہ اپنی چوری بچانے کے مال بنانے کے لیے سیاست کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، اور پھر پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں اپنی کرپشن کی دفاع کے لیے، این آر او مانگنے کے لیے، جو کہ ان کو نہیں ملنا. ایکسپوز ہو گئے فیٹ اپ میں، ایکسپوز ہو گئے ابھی سینٹ کے الیکشن جو آئینی ترمیم تھی اس میں ایکسپوز ہو گئے. اور رہی بات یہ کہ الیکشن کیا ٹی وی کھیل رہے ہو. کل ایک
شیرپاؤ کی جماعت سے ملاقات ہو رہی تھی، بریکنگ نیوز چلا دی اور اپنی بیٹ رپورٹر سے ذرائع بنا کے کہ ایک اور جماعت سے انہوں نے، شیرپاؤ کی جماعت نے ہمارے سپورٹ کا اعلان کر دیا، اس کا قومی اسمبلی میں ایک بھی نمائندہ نہیں ہے. ٹی وی کھیل رہے ہیں. جس طرح آپ نے کہا تھا پرائم منسٹر عمران خان نے الیکشن جیتا اور آپ نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے، کر کے دکھایا. آپ نے اسپیکر کے الیکشن میں شور مچایا، آپ کو کر کے دکھایا، بلکہ اپنے ووٹوں سے زیادہ ووٹ اسپیکر صاحب کو پڑے. آپ نے کہا کہ بجٹ پاس نہیں ہو سکتا، پاس ہو گیا. آپ نے کہا کہ فیڈ اپ کی قانون سازی میں تو آپ نے مخالفت کر دی، پاکستان مخالف بیانیوں کو آپ نے سپورٹ کیا، اس میں بھی ہو گیا. اور اس انتخابات میں بھی انشاءاللہ ہم یہ جیتیں گے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن کوئی مورل کریکٹر کسی کا ہو، یار ہمارے کوئی مورل کولیپس اتنا ہو گیا کہ ایک بندہ ترک خاتون اول کا ہار چرانے والا، یہاں پہ ہم ٹی وی کے اوپر اس کے اوپر بات کرتے ہیں، دکھاتے کیوں ہیں؟ ایک بندہ سرٹیفائیڈ نا اہل، اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. ایک بندہ زرداری کی کرپشن بچانے کے لیے سوئس بینکوں میں جو آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے اس کو دفاع کر رہا ہے، وہ زرداری کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر سوال ہونا چاہیے. سوال ہونا چاہیے کہ جب ڈرون حملے ہو رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں وکی لیکس میں آیا ہے کہ بس آپ ڈرون حملے کرتے جائیں گے، آپ صرف شور مچائیں گے، احتجاج کریں گے، باقی کچھ نہیں ہوگا. یہ ایسی بے شرمی ہوتی ہے. اور وہاں پہ ایک ایکٹریس آ جاتی ہے، آپ اپنے خاندان کے لیے خصوصی طیارہ بیچ کے دعوتیں کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہنستی ہے، ان کو دکھ ہوتا ہے، آپ کو نہیں ہوتا. یہاں پہ کوئی، ہم روزانہ سیاسی ہے تو اس سیاسی معیار پہ تو پورا اترتا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ یہ پی ٹی آئی والوں کو سیاست نہیں آتی. اگر سیاست کرپشن کا نام ہے نہیں آتا، اللہ کا شکر ہے. یہ سیاست آپ اپنے پاس رکھو، اس زرداری اور زرداری کے نسل کو مبارک ہو، یہ شریف خاندان اور ان کے نسل کو مبارک ہو. ہم اس کے لیے نہیں آئے. این آر او آپ کو نہیں ملنا اور کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. آگے کا میں آپ کو بتاؤں کہ اصل یہ ٹی وی کھیل رہے ہیں، اصل ایشو ملک کے اندر یہ ڈسکس ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے دعوے وعدے جھوٹے تھے، آپ اس سے مکر گئے. آپ نے فیٹم میں پاکستان کی مخالف ووٹ کیا این آر او مانگنے کے لیے، وہ نہیں ملا، آپ سڑکوں پہ نکل آئے. آپ کو گلگت بلتستان میں بری طرح شکست ہوئی. آپ کا لاہور کا بڑا شور سنتے تھے، لاہور میں جلسہ آپ کا بری طرح فلاپ ہو گیا. آپ کو ہر محاذ پہ عوام نے مسترد کر دیا، کیونکہ این آر او لیگ کو عوام نے مسترد کر دیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ مسترد کریں گے. لیکن میں یہ باتیں آپ سے اس لیے کرنے آیا کہ ان کے دوغلے پن کے اوپر بھی کوئی گفتگو ہونی چاہیے کہ آپ کہتے کیا تھے، آپ کرتے کیا ہو. آپ کا شکریہ. عرفان رضا صاحب ڈم سے. آپ نے غنی کے بارے میں بات کی تو بہت ساری باتیں گورنمنٹ کے لوگ کر رہے ہیں غنی صاحب کے بارے میں. ایک تو ہے کہ وہ نائب ہونے سے 5 سال کی اور اس کے بعد وہ اب الیکشن لڑ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ساری چیزیں اگر آپ کو اتنے آبجیکشنز ہیں لیکن آپ نے الیکشن کمیشن میں کوئی آبجیکشن نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ آپ کو کیا ڈر کوئی لگ رہا ہے کہ ان سے کیونکہ زیادہ تر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ساری گورنمنٹ کو خائف لگ رہی ہے ان سے کہ شاید وہ کوئی نتیجہ کوئی ایسا ہے جو خلاف. دیکھیں پہلی چیز آپ نے یہ کہا، یہ صرف آپ یہ کہتے کہ یہ جو ڈاکو لیگ ہے نا این آر او لیگ، ان کو صرف میڈیا پہ ہی ٹائم مل رہا ہے. میڈیا پہ کیسے؟ گلگت بلتستان میں شور سنتے تھے. کیا شور؟ کہ 2/3 اکثریت. میں نے کہا کہ تحریک انصاف کو ہی ملے گی، مل گئی. آپ شور سنتے تھے بجٹ کے وقت، بجٹ بھی پاس ہو گیا. آپ شور سنتے تھے فیٹر کے قانون سازی کے اوپر، وہ بھی ہو گیا. آپ ان کے لاہور کے پی ڈی ایم بن گیا، مولانا آ رہا ہے، مولانا جا رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کس کو فائدہ کر گیا؟ وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. آپ نے جو ایک ہی چیز ہے، صرف روزانہ ہر ایشو کا چھوٹا موٹا ایشو بنا کے انہوں نے اپنا سرکس جاری رکھنا ہے. ان کے سرکس میں دمی نہیں ہے. تحریک انصاف انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ سینٹ کی انتخابات جیتے گی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگلا جو سندھ کے اندر حکومت بننے جا رہی ہے وہ بھی تحریک انصاف کی ہوگی. اور وہ آپ نے دیکھ لیا کس انداز سے خائف ہے، خائف ہونا دیکھنا چاہتے ہیں. علیم عادل شیخ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ الیکشن سے پہلے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، جیل میں سام چھوڑے جاتے ہیں، پھر 50 غنڈے جیل کے اندر بیچے جاتے ہیں، پھر حکومت پوری بوکلاگ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سندھ میں انہوں نے ڈیلیوری نہیں کیا، اگلی دفعہ ادھر آ رہے ہیں. فضل الرحمان کا بڑا شور سنتے تھے، قرم ایجنسی کا الیکشن ہوا، ہم جیت گئے، وہ تو ان کی سیٹ تھی. اس دفعہ تحریک انصاف جیت گئی. تو پاپولرٹی میں تحریک انصاف کی اضافہ ہو رہا ہے اور ہر محاذ پہ ان کو شکست ہو رہی ہے. صرف بس ایک کام کرنا ہے، ٹی وی کھیلنا ہے. لیکن میں نے کہا کہ ذرا سیاسی جو یہ جس کو کہتے ہیں میں آپ کو وہ سمجھاؤں.
دنیا سے وراثت صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ حکومتی جو اراکین ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہمارے پاس زیادہ لوگ ہیں، اسی وجہ سے حکومت خائف ہے. اس کا ایک ثبوت یہ کیا ہے کہ آج جو ایم پی ایم ہے وہ اتحادی جماعتوں کی اجلاس میں شریک نہیں ہوئی ہے. تو آپ اس کو کس کی دیکھتے ہیں؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک لگ رہا ہے کہ جو اتحادی جماعت ہے ان کی ہم وہ بھی سائڈ پہ ہو رہی ہے اور حکومتی اراکین جو ہے وہ بھی جو ہے اپوزیشن سے رابطے میں ہے. دیکھیے پہلی چیز یہ کہ آج آپ نے دیکھا کہ فضل الرحمان سے ملاقاتیں ہو رہی ہے، پھر اپنے ہی اراکین اپوزیشن کے اراکین کے لیے عشائیوں کا انتظام کیا جا رہا ہے. وہ تو پہلے یہ دیکھے کہ فیٹب کے قانون سازی کے اوپر آپ کو بری طرح شکست کیوں ہوئی. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ان سے یہ بھی سوال کرے کہ مریم نواز نے کہا تھا کہ استعفے ان کے منہ پہ مارے، ان کے اپنے جو دیور بنتے ہیں انہوں نے ان کے کہنے پہ استعفیٰ نہیں دیا اور واپس کر دیا. تو ان کی تو حالت خود دیکھے، اپوزیشن کے اوپر سوال کرے، اپوزیشن سے سوال یہ کرے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے دعوے ہوتے ہیں گلگت بلتستان کے اوپر آپ ہار جاتے ہو، فیٹب کے اوپر ہار جاتے ہو، لاہور کی جلسی کے اوپر بری طرح ناکام، پشاور کی جلسی کے اوپر بری طرح ناکام، آپ کا کورم ایجنسی کا الیکشن بری طرح آپ ناکام، بجٹ کے اوپر آپ بری طرح ناکام، لیکن روزانہ ٹی وی کھیلنا ہے، سرکس لگانے اپنے چولے بیچ رہے ہیں، کبھی پیاز ٹماٹر اس کے اوپر کاٹ دیتے ہیں، کبھی مرچیں کاٹ دیتے ہیں. اعظم خان صاحب روز ٹی وی سے وراثت صاحب پی ڈی ایم نے اپنا مشترکہ امیدوار بنایا یوسف رضا گیلانی صاحب کو ملتان سے یہاں میرٹ پہ پورا اترتے ہیں ان کے، ملتان سے یہاں لا کے اس کو امیدوار بنایا. تو تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ ان کو مشترکہ امیدوار بنانے کی وجوہات کیا ہیں، اور نمبر 2 اس پہ حکومت کیوں خائف نظر آ رہی ہے. آج بھی شیخ رشید صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے، ابھی آپ کے پریس کانفرنس وہ ٹی وی کھیل رہے تھے، ابھی ان کی پریس کانفرنس ختم ہوئی ہے، ابھی ان کی پریس کانفرنس ختم ہو رہی ہے. اور آپ نے کہا کہ وہ متفقہ امیدوار کیوں ہے، تو ان کے ہاں جس پہ اتفاق ہوتا ہے ایک این آر او لیگ کا وہ حصہ ہے جنہوں نے پارلیمنٹ میں انہوں نے تحریر این آر او مانگا تھا. یہ دیکھیں خورشید شاہ اور زرداری کے ساتھ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی ہے، تو یہ بھی نیب زدہ بھی اور این آر او لیگ کا حصہ. نمبر 2 یہ کہ آپ کو ڈاکہ مارنا آنا چاہیے، آپ کو اپنے بچوں کے لیے حکومت کی کرسی کو استعمال کرنا چاہیے، آپ کو امریکہ کے سامنے جھکنا چاہیے، آپ کو جو پاکستانی قوم کا پیسہ ہے وہ عیاشیوں میں اڑانا چاہتے ہیں چاہیے. اگر یہ آپ کو آتا ہے تو آپ ان کے امیدوار ہو سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو ابھی دکھا دیا، یہ بالکل میرٹ پہ پورا ہے. اور اگر ہمارے حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ ہے. اب ٹیکنوکریٹ گالی بن گیا، چور جو ہے ان کا متفقہ امیدوار ہو گیا. ٹیکنوکریٹ ہے، اکنامکس اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے، 23-24 ممالک کو دنیا کے وہ ایڈوائز کر چکا ہے، ہارورڈ گریجویٹ ہے، تو ان کا معیار جو ہے وہ تو الگ ہے. اچھا سردار وقار جی، سوال یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا نامزد یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں وہ سارے ایکسپرٹ لوگ ہیں، کرپشن میں ہوں یا جس طرح بھی ہوں، اور دوسری طرف ایک ٹیکنوکریٹ ہے. اگر سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آ جاتا ہے کہ جو سیکرڈ پیلٹنگ ہے وہی جاری رکھی جائے، تو حکومت کیا لایا عمل کرے گی کہ اس کرپشن کا جس کا آپ نے پرچم اٹھایا ہے اس کو کیسی، اس کی سربلندی کیسے؟ دیکھیں ایک چیز، یہی لوگ تھے نا، یہی ان کا پیسہ تھا، یہی ان کا پیسہ تھا، یہی چیزیں تھیں. میں نے آپ کو کتنے حوالے دیے، ان کو شکست ہوئی، ان کا خیال ہے یہ خود بکتے ہیں تو یہ خریدیں گے بھی. اگر یہ دانڈی کا شور کرتے ہیں تو آپ ان سے سوال کریں نا کہ اگر شفافیت لانے کے لیے آئینی ترمیم عمران خان لے کے آیا تو آپ نے کیوں سپورٹ نہیں کیا؟ سوال تو ان سے بنتا ہے. اگر آپ نے اپنے امیدواروں کے حوالے سے یہ کہا اور اراکین کے حوالے سے یہ کہا کہ ہمارے ووٹ غائب ہو گئے، تو اگر غائب ہو گئے تو آپ نے کس کے خلاف کارروائی کی؟ عمران خان نے 20 اراکینی اسمبلی کو نکالا. آپ نے دم ہے؟ آپ نے وعدے اور دعوے کیے لیکن آپ نے آئینی ترمیم کی مخالفت کر دی. عمران خان آئینی ترمیم لے کے آیا، تو آپ عمران خان کی اس چیز کے اوپر جو کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا، جو آزاد الیکشن کمیشن اور شفاف انتخابات کے لیے 124 دن کا دھرنا دیا، جو پاکستانی سیاست میں سب سے لمبی اور طویل ترین جدوجہد کی، اور جنہوں نے اب یہ قدم اٹھایا، تو اس کو اپریشیٹ کرے، ان سے سوال کرے. باقی ان کو شکست پہلی بھی ہوئی ہے، ابھی بھی ہوگی. یہ ایک 2-3 دن رہتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، ان کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا. صرف پھر اس کے بعد ایک اور ایشو ہوگا اور آپ اسی طرح روزانہ اس کو دکھاتے جائیں گے. سرکس لگا ہوا ہے. میں تو یہی گزارش کرتا ہوں میڈیا سے، میں تو ان کو ڈائریکشن نہیں دے سکتا،
یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ بھائی اچھا ہمیں تفریح مہیا کر رہے ہیں، ان کو ذرا پی ڈی ایم والوں کو اپنے انٹرٹینمنٹ چینلز پہ شفٹ کر دے، آپ کے لوگوں کو بھی بہتر تفریح کا سامان ملے گا اور روزانہ نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملے گی۔ یہ کیا ڈرامہ مچایا ہوا ہے، ہر چیز میں ہار جاتے ہیں، اگلی دن ایک نئی پریس کانفرنس ہوتی ہے، ادھر سوال شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں، ابھی میں اس کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، آپ سے میں خود سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک سیاسی بندہ اب اس کو سیاسی بنا رہا ہے، رکھا ہوا نا، مطلب یہ کہ آپ کو اپنے باس کی کرپشن کا سہولت کار ہونا چاہیے، آپ رکھا والے ہو۔ بلٹ پروف گاڑیاں آ گئی، زرداری کو ادھر دے دی، نواز شریف کو ادھر دے دی، آپ رکھا والے ہو۔ آپ نے اگر قبضہ کر دیا اور اپنے بچوں کو نواز دیا تو آپ بڑے سیاسی ہو۔ آپ نے اگر پیسہ عوام کا زیادہ اڑا دیا تو پھر آپ کی واہ واہ، بڑے اچھے وزیر اعظم ہو۔ اب یہ اگر معیار ہے تو یہ ان کو مبارک ہو، انشاءاللہ ان کو شکست ہوگی، اس میں کچھ ہے ہی نہیں نا۔ نمبر دیکھے ہمارا نمبر دیکھے ان کا نمبر دیکھے، بہت بڑا فرق ہے۔ یہ تو پہلے جو ابھی فیٹ اپ کا الیکشن ووٹنگ ہوئی، آپ نے اس میں ان کی حالت دیکھی، تو اس میں کچھ نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ آبجیکشنز آپ نے الیکشن کمیشن میں کیوں نہیں دیے؟ دیکھیں میں تو آپ کو تمام چیزیں وہ ویڈیوز دکھائی، چیزیں دکھائی، آپ نے کہا کہ 5 سال نااہل ہوا ہے، یہ بھی کافی یار، ایک بندہ نااہل، سرٹیفائڈ نااہل تو ہے نا، نواز شریف بھی سرٹیفائڈ نااہل ہے۔ آپ نے الیکشن کمیشن میں کیوں نہیں دیے؟ امیدوار سے آپ سوال کریے۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو۔